السلام علیکم۔ بد کردار کس 34 تحریر نورازی۔ سب سے پہلے جس نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ ہے کہ میرا چینل ضرور سبسکرائب کر دیں، اس کے لیے میں آپ کی بہت زیادہ ممنون ہوں گی۔ چلیں شروع کرتی ہوں آج کی ایپی اس دعا کے ساتھ۔ اللہ پاک آپ سب کو اچھی صحت کے ساتھ لمبی زندگی عطا فرمائیں، آمین۔ میرال کی صبح آنکھ کھلی تو خود کو شامیر کی باہوں میں پایا۔ میرال نے حیران ہو کر کمرے کو دیکھا تھا۔ میں یہاں پر کیسے؟ میرال شامیر کے سینے سے لگی ہوئی تھی اور شامیر نے مضبوطی سے میرال کی کمر کو اپنی باہوں کے حصار میں لے رکھا تھا۔ میرال نے نظر اٹھا کر شامیر کے چہرے کو دیکھا۔ سوتے میں بھی کافی مغرور لگ رہا ہے۔ ستوہ ناک پر مغروریت کافی جچتی ہے۔ میرال نے سوچتے ہوئے شامیر کی ناک پر اپنے ہونٹ نرمی سے رکھے اور پھر اپنے ہونٹ نرمی سے شامیر کے ہونٹوں پر رکھے۔ میرال نے پھر سے کمرے کو دیکھا تو آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ کتنی یادیں جڑی تھیں اس کمرے سے۔ آج کتنے دن بعد وہ اپنے کمرے میں اپنے بیڈ پر اور سب سے بڑھ کر جان سے بھی پیارے اپنے شوہر کی باہوں میں تھی۔ میرال شامیر کے اور قریب ہو کر سکون سے آنکھیں موند گئی۔ اس کا دل کر رہا تھا یہ وقت یہیں پر رک جائے اور وہ ایسے ہی شامیر کی باہوں میں پوری زندگی گزار لے۔ اور وہ جلد ہی شامیر کی باہوں میں دوبارہ سو گئی۔ شاید اتنے دنوں بعد سکون میسر آیا تھا۔ شامیر کی آنکھ نیند میں ایک عجیب سے احساس سے کھلی۔ شامیر نے محسوس کیا میرال اس کے بے حد قریب ہے۔ میرال نے اس کی کمر پر اپنا ہاتھ سختی سے رکھا ہوا تھا اور اس کے سینے کے ساتھ لگی سو رہی تھی۔ میرال نے اپنی ایک ٹانگ شامیر کی ٹانگوں کے اوپر رکھی ہوئی تھی۔ میرال شامیر کے بے انتہا قریب تھی، اتنی قریب کہ ان دونوں کے بیچ شاید ہوا کا گزر بھی ناممکن ہو، مگر اتنی نزدیکی سے شامیر کے پسینے چھوٹے تھے۔ شامیر نے اسے خود سے تھوڑا دور کیا مگر وہ اس کے اور قریب ہو گئی۔ اب وہ بس شامیر کا ضبط بری طرح آزما رہی تھی۔ شامیر نے گہرا سانس بھرا اور اس کے ماتھے کو چھو کر دیکھا۔ میرال کو بخار ابھی بھی تھا اور غور سے اس کے چہرے کو دیکھا جس پر سرخی کے ساتھ زردی بھی گھلی ہوئی تھی۔ جانے شامیر، آپ میرا اچھا خاصا ضبط آزما چکی ہیں۔ آپ کی یہ حرکتیں مجھے اور پاگل کر رہی ہیں۔ قسم ہے تمہاری، آج اگر تمہاری طبیعت ٹھیک ہوتی تو تمہارے ہوش ٹھکانے لگا دیتا۔ جانتا ہوں میری شدتیں اس وقت تمہاری یہ نازک جان برداشت نہیں کر پائے گی۔ شامیر میرال کے کانوں میں سرگوشی کرتا ہوا بولا۔ میرال کے گال پر شدت بھرا اپنا لمس چھوڑا اور اسے خود سے الگ کیے واش روم کی طرف رخ کیا تاکہ شاور لے کر خود کو نارمل کرے، ورنہ میرال نے اسے پاگل کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ زیان قیوم اس وقت ٹریڈ مل پر رننگ کر رہا تھا۔ اس نے اس کی سپیڈ کافی بڑھا رکھی تھی۔ پسینے میں شرابور وہ اس وقت صرف شامیر دورانی کے متعلق سوچ رہا تھا، اپنا اگلا لاحہ عمل تیار کر رہا تھا یا پھر سوچ رہا تھا۔ دفتن اس کا فون رنگ ہوا۔ نمبر دیکھ کر زیان نے ٹریڈ مل آف کیا تھا اور ٹاول سے پسینہ خشک کرتے فون اٹھایا۔ ہاں بولو، کال کیوں کی؟ سب ٹھیک ہے؟ میرال تو ٹھیک ہے؟ زیان بےتابی سے بولا۔ وہ پتہ نہیں صاحب۔ سکینہ موبائل کان سے لگائے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے آہستگی سے بولی۔ کیا مطلب ہے تمہاری اس بات کا؟ تو وہاں پر کس لیے ہو؟ کس لیے میں تمہیں ڈھیروں پیسے کھلا رہا ہوں؟ یہی نہ کہ مجھے پل پل میرال کی خبر چاہیے۔ کسی کام کی نہیں ہو تم؟ زیان قیوم دھاڑا۔ وہ صاحب وہی تو بتانے لگی ہوں، سکینہ من مناتے ہوئے بولی۔ صاحب میں نے میرال بی بی کو پورے گھر میں ڈھونڈا ہے مگر وہ کہیں نہیں ہے۔ مجھے لگتا ہے وہ شامیر صاحب کے کمرے میں ہے۔ کیا کہہ رہی ہو تم؟ زیان اتنی زور سے چلایا تھا کہ سکینہ نے اپنا موبائل اپنے کانوں سے دور ہٹایا۔ کس لیے رکھا ہے میں نے تمہیں وہاں؟ کیسے ہو سکتا ہے یہ؟ زیان غصے سے پاگل ہو رہا تھا۔ تمہیں میں نے کہا تھا کہ میرال کے کمرے میں کیمرے لگاؤ،
تم نے ابھی تک میرا کام کیوں نہیں کیا؟ زیان پھر سے چلایا۔ صاحب کیسے لگاؤں کیمرہ؟ یہاں ہر جگہ کیمرے ہیں جس کی مانیٹرنگ خود شامیر صاحب کرتے ہیں۔ بہت مشکل ہے ان کے کمرے میں کیمرہ لگانا، بلکہ میں نے خود ایسے پکڑے جانا تھا۔ میں نے تم سے وضاحت یا صفائی نہیں مانگی۔ اب سنو تم نے کیا کرنا ہے۔ زیان اسے کچھ سمجھانے لگا، جس پر سکینہ نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے حامی بھری تھی۔ شامیر شاور لے کر نکلا تھا، میرال ابھی تک سو رہی تھی۔ شامیر نے فون کر کے میرال کے لیے ناشتہ روم میں منگوایا۔ شامیر میرال کے قریب بیٹھ کر اسے دیکھنے لگا۔ شامیر کافی دیر تک میرال کے چہرے کو یک ٹک دیکھتا رہا، جھک کر اس کے چہرے پر اس سے پہلے وہ اپنے انابی ہونٹ رکھتا۔ شامیر کے گیلے بالوں سے پانی کا قطرہ میرال کے چہرے پر گرا تھا۔ میرال ایک دم ہڑبڑا کر اٹھی۔ کیسی ہو میرال؟ شامیر میرال کو اٹھتا دیکھ کر پوچھنے لگا۔ ٹھیک ہوں۔ میرال سیدھی ہو کر اٹھنے لگی تھی کہ میرال کو کمزوری سے چکر آیا تھا۔ میرال نے اپنا سر تھاما۔ شامیر پریشان ہوا۔ کیا ہوا میرال؟ شامیر نے میرال کو اٹھنے میں مدد کی۔ ٹھیک تو ہو؟ شامیر کے پوچھنے پر میرال نے اثبات میں سر ہلایا۔ میں یہاں پر کیسے؟ میرال ابھی بھی حیران تھی، کیونکہ اسے بالکل بھی یاد نہیں تھا کہ وہ یہاں پر کیسے آئی۔ میرال کی نظر اچانک سے اپنے لباس پر پڑی۔ میرال اس وقت پرپل کلر کی فراک اور ٹراؤزر میں ملبوس تھی۔ اسے اچھی طرح یاد تھا کہ اس نے لیمن کلر کا ڈریس پہن رکھا تھا۔ شامیر نے اس کی حیران نظریں دیکھ لی تھیں۔ اس نے نظر اٹھا کر شامیر کو دیکھا اور پھر سرخ ہوتی نظریں جھکا لیں۔ شامیر مسکرایا تھا۔ شامیر میرال کے اور قریب ہوا۔ اب یقیناً میری خوبصورت بیوی کا چھوٹا سا دماغ یہ سوچ رہا ہوگا، یہ کپڑے اس نے پہنے نہیں تھے تو پھر یہ کس نے چینج کیے؟ مائی بیوٹیفل وائف، آپ کو کل رات بہت تیز بخار تھا، جس کی وجہ سے مجھے آپ کو شاور دینا پڑا۔ یہ کپڑے میں نے ہی چینج کیا ہے، اور تم اچھی طرح جانتی ہو اس کام میں کتنا ماہر ہوں۔ شامیر نے آخری جملہ کہتے ہوئے میرال کو آنکھ ونک کی تھی۔ میرال جو پہلے ہی بخار کی وجہ سے سرخ ہو رہی تھی، شامیر کی باتوں پر میرال کے گال مزید دہکنے لگے۔ میرال گھبراہٹ میں شامیر سے دور ہوتی پیچھے کو کھسکی تھی۔ میرال کی اس حرکت پر شامیر کے لبوں پر تبسم بکھرا تھا۔ ویسے تم یہ چھوٹے چھوٹے بے وقوفانہ مجھ سے بچنے کے حفاظتی اقدامات کرتی ہو، اچھی طرح جانتی ہو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہونے والا۔ شامیر نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے مزید اپنے قریب کیا۔ اس سے پہلے کہ شامیر اس کے ہونٹوں پر جھکتا، دروازہ نوک ہونے پر بدمزہ ہوتا پیچھے ہوا تھا۔ شامیر سے اجازت ملنے پر ملازمہ ناشتے کی ٹرالی دھکیلتے ہوئے اندر داخل ہوئی۔ میرال کو شامیر کے ساتھ دیکھ کر شاہدہ کے چہرے پر مسکان آئی تھی۔ میرال کے چہرے پر پھیلے ڈھیروں کوسے قزاق کے رنگ دیکھ کر شاہدہ بہت خوش ہوئی تھی۔ ٹھیک ہے شاہدہ تم جاؤ۔ شامیر کے کہنے پر شاہدہ ٹرالی بیڈ کے پاس چھوڑ کر واپس چلی گئی۔ شامیر نے جوس کا گلاس اٹھا کر میرال کو دیا تھا۔ میرال نے ایک سپ لے کر سائڈ ٹیبل پر رکھ دیا۔ کیا ہوا، پی کیوں نہیں رہی؟ شامیر کے پوچھنے پر میرال نے برا سا منہ بنایا تھا۔ شامیر یہ بہت کڑوا لگ رہا ہے۔ میرال بخار کی وجہ سے کڑوا لگ رہا ہے، جلدی سے پورا گلاس فنش کرو، شامیر نے کہتے ہوئے خود ہی گلاس اٹھا کر میرال کے منہ کو لگایا تھا۔ میرال کے نہ کرنے کے باوجود شامیر نے اسے پورا گلاس ختم کروایا۔ شامیر نے میرال کو باقی ناشتہ بھی اپنے ہاتھوں سے کروایا۔ میرال کی آنکھیں بھیگی تھیں شامیر کے اتنا کیئر کرنے پر۔ میرال دھڑکتے دل کے ساتھ یہی سوچ رہی تھی کہ شامیر نے اسے معاف کر دیا ہے کیا؟ لاسٹ ٹائم کھانا کب کھایا تم نے؟ شامیر کے پوچھنے پر میرال ایک دم چونکی تھی۔ وہ کل صبح ناشتہ کیا تھا، میرال آہستگی سے بولی۔ میرال تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے، تم نے کل صبح کا ناشتہ کیا ہوا ہے، اور میں پوچھ سکتا ہوں کیا وجہ ہے کھانا چھوڑنے کی؟
شامیر نے سنجیدگی سے سوال کیا۔ میرال نے شکوہ بری نگاہ شامیر پر ڈالی تھی۔ شامیر نے میرال کی آنکھوں میں شکایت کا ڈھیر دیکھ لیا تھا۔ شامیر نے لمبا گہرا سانس لیا۔ آئندہ کے بعد تم کھانا ڈائننگ ٹیبل پر کھاؤ گی میرے ساتھ، اور کھانے میں یہ لاپرواہی نہ دیکھوں۔ شامیر میرال کے شکوے نظر انداز کرتا ہوا سنجیدہ لہجے میں بولا۔ شامیر نے ناشتہ کروانے کے بعد میرال کو اپنے ہاتھوں سے میڈیسن دی۔ تم ریسٹ کرو، جب نیچے جانا ہوا تو مجھے بتا دینا۔ شامیر میرال سے کہتا ہوا لیپ ٹاپ لے کر صوفے پر بیٹھ کر کام کرنے لگ گیا۔ میرا دل ویسے ہی خوش فہم ہو چلا تھا۔ شامیر مجھے کبھی بھی معاف نہیں کریں گے۔ میرال نے بھیگی آنکھوں سے شامیر کو دیکھا جو صوفے پر بیٹھا لیپ ٹاپ پر مصروف تھا۔ میرال نے دکھی دل کے ساتھ بیڈ کے ساتھ ٹیک لگا کر آنکھیں موندی تھیں۔ شامیر کو ایک امپورٹنٹ کال پر آفس جانا پڑا تھا، اس لیے وہ میرال کو لیے نیچے ہی آیا تھا کہ سکینہ ان دونوں کو دیکھتے ہی پاس آئی تھی، جو کب سے شامیر اور میرال کا انتظار کر رہی تھی۔ میرال بی بی، آپ کا فون رات سے ہی بج رہا ہے، میں نے سوچا آپ کو بتا دوں، کہیں کوئی ضروری کال ہی نہ ہو۔ سکینہ یہ کہتے ہی یہ جا وہ جا۔ میرال نے سٹ پٹا کر شامیر کو دیکھا، جس کی آنکھوں میں ایک دم سرد مہری اتر آئی تھی۔ وہ شامیر، سکینہ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، میرے پاس کوئی فون نہیں ہے، میرال نے ہکلاتے ہوئے صفائی دی۔ شامیر بنا کچھ کہے سیڑھیاں اترتا تیزی سے باہر نکل گیا۔ میرال نے جلدی سے سیڑھی کی ریلنگ تھامی تھی، ورنہ وہ ضرور گر جاتی۔ شامیر کی آنکھوں میں اپنے لیے بے اعتباری دیکھ کر میرال کا دل کیا تھا کہ اپنی جان لے لے۔ میرال غصے سے سیڑھیاں اتری۔ سکینہ، سکینہ، میرال تیز آواز میں چلاتے ہوئے سکینہ کو پکارا۔ یہ میرال بی بی کو کیا ہوا ہے؟ شاہدہ اور فرزانہ حیران ہوئی تھیں۔ میرال بی بی تو کبھی اتنا اونچا نہیں بولتی۔ اور سکینہ تم سن نہیں رہی؟ میرال بی بی تمہیں بلا رہی ہیں۔ وہ میں بس ذرا یہ برتن دھو لوں۔ سکینہ برتن ڈش واشر میں ڈالتے ہوئے گھبرائے انداز میں بولی۔ میرال غصے سے کچن میں آئی تھی اور سکینہ کا بازو سختی سے دبوچا۔ کچن میں باقی ملازموں کو دیکھتے ہوئے خود پر قابو پایا۔ میرے روم میں آ کے میری بات سنو، میرال نے سختی سے کہتے ہوئے وہاں سے چل دی۔ سکینہ دوپٹے سے ماتھے پر آیا پسینہ صاف کرتے ہوئے میرال کے کمرے کی طرف بڑھی۔ جی بی بی جی، آپ نے مجھے بلایا؟ سکینہ دروازہ نوک کر کے اندر داخل ہوئی۔ کس کے کہنے پر تم نے شامیر کے سامنے بکواس کی؟ میرال سکینہ کی طرف غصے سے بڑھتی ہوئی چلائی۔ جی بی بی، کیا کہہ رہی ہیں آپ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا، سکینہ ہکلاتے ہوئے بولی۔ ناٹک مت کرو سکینہ، میں اچھی طرح سمجھ گئی ہوں تم کس کی اعلی کار ہو، مگر میں تمہاری منہ سے سننا چاہتی ہوں۔ میرال نے سرد لہجے میں استفسار کیا۔ بی بی جی، میں سچ کہہ رہی ہوں، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ آپ کیا کہہ رہی ہیں۔ سکینہ ہٹ درمی سے بولتے ہوئے بالکل انجان بن گئی۔ اچھا، تمہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا؟ کون سا فون آ رہا تھا میرا، جبکہ میرے پاس کوئی فون ہی نہیں ہے؟ میرال کی بات پر سکینہ کے ماتھے پر ہلکا ہلکا پسینہ آیا۔ میرال نے آگے ہو کر سکینہ کا بازو دبوچا تھا۔ ایک بات یاد رکھنا، میں سب سمجھ گئی ہوں، لیکن اگر اس کے بارے میں شامیر کو پتہ چلا نہ کہ تم زیان کا ساتھ دے رہی ہو تو وہ تمہاری بوٹی بوٹی کر کے کتوں کو کھلا دے گا۔ میرال دھاڑتے ہوئے بولی۔ کمرے میں موبائل فون کی چنگاڑتی ہوئی آواز گونجی۔ میرال نے حیرانگی سے آواز کی سمت اپنی نظریں دوڑائیں تو میرال کو سائڈ ٹیبل پر ایک اسمارٹ فون پڑا نظر آیا۔ بی بی جی، آپ تو کہہ رہی تھی آپ کے پاس موبائل نہیں، تو پھر یہ کیا ہے؟ سکینہ کے چہرے پر پرسرار مسکراہٹ رقص کر رہی تھی۔ سکینہ طنزیہ مسکراتے ہوئے کمرے سے نکل گئی۔ میرال اچھی طرح سمجھ چکی تھی یہ کس کی حرکت ہے۔ میرال نے غصے سے فون اٹھایا۔ تمہاری ہمت بھی کیسی ہوئی یہ گھٹیا حرکت کرنے کی؟ مجھے پتا تھا زیان تم ایک انتہائی گھٹیا انسان ہو، مگر اتنے نیچ نکلو گے یہ نہیں پتا تھا۔ میرال غصے سے چلائی۔ رکو جانی من، سانس تو لو اور مجھے اپنی خوبصورت آواز کو محسوس کرنے دو۔ کتنے دنوں بعد سنی ہے یہ کوئل سی میٹھی آواز۔ یقین مانو
تمہارے منہ سے گالیاں بھی مجھے پھول لگتی ہیں۔ زیان میرال کی آواز سن کر مدہوش ہوا تھا۔ کیا چاہتے ہو زیان؟ کیوں مجھے برباد کر رہے ہو؟ چھوڑ دو میرا پیچھا، تمہیں خدا کا واسطہ ہے۔ میرال کی نہ چاہتے ہوئے بھی آواز بھیگ گئی۔ میں تمہیں چاہتا ہوں میرال، شامیر کو چھوڑ دو۔ یقین مانو میں تمہاری زندگی جنت بنا دوں گا۔ اتنا پیار دوں گا کہ کبھی تمہیں شامیر نے اتنا پیار نہیں دیا ہوگا۔ میں لعنت بھیجتی ہوں تم پر، تمہارے پیار پر۔ میرال نے غصے سے فون بند کر دیا اور سر ہاتھوں میں تھام کر بیٹھ گئی۔ لائبہ سو رہی تھی کہ اس کا فون رنگ ہوا۔ ہیلو، لائبہ نیند میں ڈوبی آواز میں بولی، مگر دوسری طرف خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ ہیلو، لائبہ نے دوبارہ سے ہیلو بولا، مگر کسی کے نہ بولنے پر لائبہ نے غصے سے فون بند کر دیا۔ ایک تو پتہ نہیں لوگوں کو بات نہیں کرنی ہوتی تو فون ہی کیوں کرتے ہیں۔ لائبہ بڑبڑاتی ہوئی اٹھی اور غصے سے اپنے بالوں کا جوڑا بناتے ہوئے واش روم کا رخ کیا، کیونکہ اس رانگ کال نے لائبہ کی نیند اڑا دی تھی۔ لائبہ فریش ہو کر باہر آئی تھی کہ اسے اسی نمبر سے دوبارہ کال موصول ہوئی۔ لائبہ نے غصے سے فون اٹھایا۔ مجھے سمجھ نہیں آتا، اگر بات کرنی ہی نہیں ہوتی تو کیوں اگلے انسان کا اور اپنا ٹائم ویسٹ کرتے ہیں۔ دوسری طرف کسی کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیلی تھی۔ آج بھی بالکل ویسی ہی ہو، غصے کی تیز۔ فون پر آواز گونجی۔ کیا مطلب کون؟ لائبہ نے نہ سمجھی کے انداز میں فون کو دیکھا تھا۔ میں تو تمہیں ایک پل نہیں بھولا، پل پل تمہاری یاد میرے ساتھ رہتی ہے، مگر میں شاید تمہارے معاملے میں اتنا خوش قسمت نہیں۔ کیا مذاق ہے؟ دیکھو مسٹر، آپ کو فلرٹ ہی کرنا ہے تو کوئی اور نمبر ملائیں، میں ایسی ویسی لڑکی نہیں ہوں۔ لائبہ نے تڑک کر جواب دیا، جانتا ہوں تم ایسی ویسی لڑکی نہیں ہو، تبھی تو میں نے تمہیں اپنے دل میں ایک خاص مقام دیا ہے۔ دوسری طرف سے کوئی انتہائی میٹھے لہجے میں بولا۔ کون ہو تم؟ لائبہ نے سنجیدگی سے پوچھا۔ فون پر تعارف چاہتی ہو یا پھر تمہارے سامنے آؤں؟ ویسے میرا دل تو بے قرار ہے تمہیں دیکھنے کے لیے۔ دیکھو میری بات۔ اس سے پہلے لائبہ کوئی اور بات کرتی دوسری طرف فون رکھ دیا گیا تھا۔ لائبہ نے حیرت سے فون کو دیکھا تھا اور پھر سر جھٹکتے ہوئے اپنا کام کرنے لگی۔ شامیر میٹنگ کے دوران وہاں ہوتے ہوئے بھی وہاں نہیں تھا۔ سوچ سوچ کر شامیر کی کنپٹیاں دکھنے لگی تھیں۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ میرال پر یقین نہیں کرتا تھا، یہ یقین ہی تو تھا کہ میرال ابھی تک اس کے ساتھ اس کے گھر میں تھی۔ زیان قیوم نے سوشل میڈیا پر فیک اکاؤنٹ سے بات کرنے والی لڑکیوں کا جو تاثر کھینچا تھا، وہ سوچ کر ہی شامیر کے خون میں ابال اٹھنے لگتے۔ شامیر کبھی کسی رشتے کو کبھی کسی چیز کو لے کر پوزیسو نہیں رہا تھا، مگر میرال ہی وہ واحد رشتہ اور وہ انسان تھی جسے لے کر وہ بے انتہا پوزیسو تھا۔ شامیر کی اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ میرال سے اس بارے میں استفسار کرتا، اس سے ان کالز کے متعلق کچھ پوچھتا، کیونکہ وہ جانتا تھا اگر یہ سب کچھ سچ ہوا تو وہ خود کی اور اس کی جان لے لے گا۔ جب میرال کے معصوم اور صبی چہرے کی طرف دیکھتا تو سب کچھ بھول جاتا۔ یاد رہتا تو صرف یہی کہ میرال ہی وہ واحد لڑکی ہے جو اس کا عشق ہے، اس کی زندگی ہے، اس کا عشق اس کی رگوں میں لہو بن کر دوڑتا ہے۔ مگر دوسرے ہی پل میرال کا کہا ہوا سچ شامیر کے دماغ کی تنابیں ہلا دیتا، جسے میرال سے کوسوں دور لے جاتا۔ وہ میرال کی سوچوں پر بھی کسی کی پرچھائی برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ وہ جانتا تھا میرال کے پاس موبائل نہیں ہے۔ ابھی کچھ دن پہلے طلحہ کا فون اسی کے نمبر پر آیا تھا کہ میرال کا موبائل ادھر ہی رہ گیا ہے اور اسے میرال سے بات کرنی ہے۔ اس نے نہ ہی میرال کو کبھی فون استعمال کرتے دیکھا تھا، تو ملازمہ نے ایسا کیوں کہا کہ اس کا فون رات کو بج رہا تھا؟ میرال نے بھی تو اسے وضاحت دینے کی کوشش کی تھی کہ اس کے پاس کوئی موبائل نہیں ہے، ہو سکتا ہے ملازمہ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہو۔ اف، شامیر نے اپنا ماتھا سہلایا تھا اور اپنی کن پٹیوں کو دونوں ہاتھوں سے دبانے لگا۔ شامیر کافی رات کے بعد گھر آیا تھا، مگر اپنے کمرے میں جانے کے بجائے اس کے قدم بے اختیار میرال کے کمرے کی جانب بڑھے۔ شامیر کمرے میں داخل ہوا تو وہ سامنے ہی سائیڈ لیمپ کی مدھم روشنی میں ریڈ نائٹی میں سو رہی تھی، بال تکیے پر بکھرے ہوئے تھے۔ شامیر میرال کو ریڈ نائٹی میں دیکھ کر بہت بے چین ہوا تھا۔ میرال پر ریڈ کلر شامیر کو بہت پسند تھا۔ یہی کلر تو پہنے ہوئے تھی جب شامیر کا چین قرار سب کچھ لوٹ لیا تھا۔ پتہ نہیں میرال نے میڈیسن لی ہے کہ نہیں، شامیر پریشان ہوا۔ اپنے ہاتھ کی 2 انگلیوں سے میرال کے ماتھے کو چھو کر دیکھا، بخار ابھی بھی ہلکا سا تھا۔ کھانا بھی کھایا ہے کہ تم نے؟ نہیں میرال،
شامیر نے بے چینی سے اپنا ماتھا سہلایا تھا۔ کافی دیر تک شامیر میرال کو دیکھتا رہا اور پھر جھک کر اس کے ہونٹوں پر نرمی سے اپنے لب رکھے۔ میرال ہلکا سا کسمسائی اور یکدم چیخ مار کر اٹھی۔ شامیر کو بیٹھا دیکھ کر میرال کی جان میں جان آئی تھی۔ آپ؟ مجھے لگا کہ کوئی... میرال بات کرتے کرتے رکی تھی۔ کوئی کیا؟ شامیر نے بھویں اچکا کر پوچھا۔ مجھے لگا کوئی بھوت ہے، میرال نے نروٹھے لہجے میں جواب دیا۔ صبح جس طرح شامیر اس کی بات سنے بنا چلا گیا تھا، میرال کو بہت غصہ تھا۔ ویسے آپ بھی کسی بھوت سے کم نہیں ہیں، یقیناً بھوت آپ سے اچھا ہی ہوگا، میرال نے شامیر کو دیکھتے ہوئے سوچا۔ اچانک ہی شامیر نے کہکا لگایا تھا، کیونکہ میرال کے ایکسپریشن صاف صاف بتا رہے تھے کہ وہ کیا سوچ رہی ہے۔ یا اللہ، خیر میں کہیں سپنا تو نہیں دیکھ رہی؟ یہ کہکے تو صرف لڑکیوں کو ہی دیکھ کر نکلتے ہیں، میرال نے جلے دل کے ساتھ سوچا۔ میرال نے ایک نظر شامیر کو دیکھا جو اسے دیکھتے مسکرا رہا تھا۔ یا اللہ، یہ کہیں یہ واقعی میں کوئی بھوت تو نہیں ہے، کیونکہ مجھے دیکھ کر تو ان کے ماتھے پہ بلوں کا جال ہی گہرا ہوتا ہے، مسکرا جائیں ناممکن۔ میرال نے اپنی آنکھیں ایک دم پٹپٹائی تھیں اور پھر سختی سے اپنی آنکھیں میچ لیں۔ شامیر نے حیرانگی سے میرال کی حرکتیں دیکھیں اور پھر لبوں کو گہری مسکراہٹ نے چھوا، کیونکہ وہ جانتا تھا اس کی خوبصورت سی بیوی کے چھوٹے سے دماغ میں کیا چل رہا۔ کھلی کتاب کی طرح تو تھی میرال، وہ جھٹ سے جان جاتا تھا وہ کیا سوچ رہی ہے۔ شامیر نے دلچسپی سے اس کی بند آنکھوں کو دیکھا۔ میرال سختی سے اپنی آنکھیں میچے کچھ بڑبڑا رہی تھی، شاید بھوت غائب کرنے کا کوئی سبق۔ شامیر نے مسکراتے ہوئے اس کی آنکھوں پر پھونک ماری۔ آنکھیں کھولو، میں کوئی بھوت نہیں، تمہارا شوہر ہوں، شامیر نے مسکراہٹ دباتے ہوئے سنجیدگی سے کہا۔ تو میرال نے جھٹ سے آنکھیں کھولی تھیں۔ شامیر نے اٹھ کر کمرے کی تمام لائٹس آن کی۔ میرال نے مسکراتے ہوئے شامیر کو دیکھا۔ نہیں تو میں آپ کو بھوت تو نہیں سمجھ رہی تھی، آپ بھوت تھوڑی لگتے ہیں، میرال نے ہونٹ پھیلاتے ہوئے کہا۔ جی بالکل، میں کوئی بھوت نہیں، جن ہوں جو ایک پری پر عاشق ہو گیا ہے، شامیر معنی خیزی سے کہتا ہوا دوبارہ سے میرال کے پاس بیڈ پر بیٹھا۔ یہ جو تم ہر ٹائم فضول سوچتی ہو، یہ جو بچوں جیسی حرکتیں کرتی پھرتی ہو، اس سے ثابت ہوتا ہے تمہارے پاس دماغ نامی کوئی چیز نہیں ہے، اور آج پھر کوئی ہارر مووی دیکھی ہے نا؟ شامیر جانتا تھا میرال کو ہارر موویز دیکھنے کا شوق ہے۔ ہارر موویز دیکھتی ہی کیوں ہو جب اس طرح کی حرکتیں کرنی ہوتی ہیں؟ میرال حیرانگی سے شامیر کو دیکھ رہی تھی کہ اسے کیسے پتہ چلا کہ وہ کیا سوچ رہی ہے۔ شامیر نے میرال کے حیرت زدہ چہرے کو دیکھتے ہوئے مسکرایا۔ تمہیں کیا لگتا ہے مجھے پتہ نہیں چلتا؟ میں تمہارے چہرے کے ہر رنگ سے واقف ہوں، شامیر میرال کے بال کانوں کے پیچھے کرتے ہوئے بولا۔ جھوٹ کہتے ہیں آپ؟ میرال کی بات پر شامیر نے حیرت بھری نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ میرال طنزیہ مسکرائی تھی۔ اگر آپ میرے دل کی بات سمجھتے تو جان چاہتے، آپ کی میرال صرف آپ کی ہے، یوں اپنی بے اعتباری سے مجھے پل پل کی موت تو نہ دیتے، میرال بھیگی آواز میں بولی۔ شامیر کافی دیر تک میرال کو دیکھتے رہا۔ دونوں ہی ایک دوسرے کو دیکھتے رہے، دونوں کی ہی نظریں ایک دوسرے سے بہت کچھ کہہ رہی تھیں۔ ایک کی نظروں میں شکوے تھے، ناراضگی تھی، امید تھی، اور دوسری کی نظروں میں مان ٹوٹنے کا کرب تھا، بے اعتباری کی پرچھائی تھی۔ شامیر بیڈ سے اٹھا تھا۔ میرال نے امید بھری نظروں سے شامیر کو دیکھا۔ یہ بے اعتباری میں نے نہیں، تم نے خود دی ہے مجھے۔ شامیر نے لمبا گہرا سانس لیا۔ کھانا اور میڈیسن بھجوا رہا ہوں، کھا لینا، شامیر سنجیدگی سے کہتا ہوا چلا گیا۔ یہ آپ کو پتہ چل گیا ہے کہ میں نے کھانا نہیں کھایا، میرے دل میں آپ کے لیے کتنی محبت ہے یہ آپ کو پتہ نہیں چل رہا۔ کبھی معاف نہیں کروں گی شامیر، آپ کو کبھی بھی نہیں۔ میرال تکیے پہ سر رکھتے ہوئے چیختے ہوئے رونے لگی۔